guys, welcome to my channel AAR. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. جتنے بھی مرد اور خواتین میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں, بہت بہت مبارک ہو آپ کا رمضان. تو میں کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا کہ رمضان کے حوالے سے ایک ٹاپک کو لے کے آؤں, جیسے کہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور ہم رمضان کے مہینے میں بہت سے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ چیریٹی کے کاموں میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں ٹاپک آ رہا تھا نماز کے سلسلے میں کہ میں کچھ ایسا ٹاپک بیان کروں کہ جس میں نماز کے حوالے سے کچھ ویڈیوز اور کچھ لنکس بھی میں نے اسٹڈی کیے ہیں کہ نماز جو فرض نماز ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے, اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہے. بیکاز جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, دس ورلڈ از بیسیکلی ٹیمپری. مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے ہمیں وہاں پہ جانا ہے, اور اس کا یہ ایک ٹیسٹ ہم دے رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس زندگی میں ہم بہت سے اچھے کام بھی کریں اور نماز کو بالکل نہ چھوڑیں, بیکاز نماز از فرض. تو فرض نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. تو میں سب یوتھ کو, جتنے بھی لوگ میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں, ابھی میرے چینل میں آتے ہیں 190 سم تھنگ سبسکرائبر ہوں گے, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نماز کو پلیز فالو کریں. اور میں اب کچھ ویڈیوز شیئر کرتا ہوں, اب میرے ساتھ چل کے دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیے, میں بھی دیکھتا ہوں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نماز ہماری لائف کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ اس ویڈیو سے, اور میں بھی واچ کرتا ہوں, آپ بھی پلیز واچ کریں. اوکے, سو لیٹس اسٹارٹ گائز. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ, جتنا میں آپ کے قریب ہوں, آپ سے بات کر سکتا ہوں, اتنا کوئی اور قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, آخری وقت میں ایک امت آئے گی, وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی, اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں, پیاسی زبان, سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کریں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا. اور موسیٰ, میرے اور تیرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے, لیکن جب وہ افطار کریں گے تو ہمارے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا, اور وہ جو بھی دعا اس وقت مانگیں گے میں ان کی وہ دعا قبول کروں گا. اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش. رمضان ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. کچھ پتہ نہیں کہ اگلے سال ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. رمضان تو ہر سال آتا رہے گا. تو جو ہمیں ابھی ٹائم نصیب ہوا ہے رمضان کے حوالے سے, موسٹلی لوگ آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور رمضان کے روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, کیونکہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزے کے ٹائم اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں. تو پلیز گائز روزے رکھیں اور نماز ضرور قائم کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. میں نے یہ تجربہ کیا ہے. آپ فرض نماز پڑھنا شروع کر دیں, اسٹارٹنگ میں آپ 2 پڑھتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, 3 نمازیں پڑھتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, لیکن آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ پوری 5 نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے, اور آپ کا فوکس ہو جائے گا, اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کی لائف اتنی چینج ہو جائے گی کہ آپ کو پھر اس دنیا سے بالکل بھی پیار ختم ہو جائے گا. بیکاز ہمیں کرنی ہے آگے کی تیاری, تو اس لیے ہمیں اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. تو پلیز گائز ضرور نماز پڑھیں تاکہ ہم اس ٹیسٹ میں تو اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہو جائیں نا. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, لیکن آپ نے ساری زندگی اپنے کپڑے خود دھوئے. اگر کبھی کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو آپ خود اپنے کپڑے کو پیوند لگاتے. آپ نے حضرت عائشہ سے نہیں کہا کہ مجھے پیوند لگا دیں. اگر کبھی جوتا پھٹ جاتا تو آپ نے حضرت میمونہ سے نہیں کہا کہ مجھے جوتا ٹھیک کر دیں. آپ نے خود اس جوتے کو ٹھیک کیا. ہمارے پیارے نبی گھر میں جھاڑو تک دے دیا کرتے تھے, لیکن یہاں پہ اگر عورت ٹھنڈی چائے دے دے تو ذلیل کیا جاتا ہے. اگر کھانا ٹھنڈا رکھ دیا جائے تو باتیں سننے کو ملتی ہیں. آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگی، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عورت کا درجہ ہے اسلام میں، یہ وائف کا، بیوی کا درجہ ہے اسلام۔ ماشاء اللہ، کتنی اچھی بات کی ہے کہ اسلام کے اندر عورت کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام خود کر دیتے تھے، جیسے کہ آج کل رمضان کا ہے ٹائم چل رہا ہے اور لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور گھر میں ہاؤس وائف یا سسٹرز کوک کر رہی ہوتی ہیں، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ان کا ساتھ دیں اور ان کے کام میں ان کی ہیلپ کرائیں۔ پلیز گائز یہ ضرور کریں، بالکل لیٹے نہ رہیں۔ افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم ضرور ہیلپ کریں اپنے گھر والوں کی، اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ 113 تیر موجود تھے مولا حسین کے جسم مبارک میں، پھر بھی سجدہ نہیں چھوڑا، پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج ہمارے سراسا سر میں درد ہو جائے تو ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی بات کی ہے کہ نماز بالکل بھی قضا نہ کریں، چاہے جتنی بھی تکلیف ہو، جتنا بھی آپ کو سر کا درد ہو، نماز ضرور پڑھیں آپ پلیز گائز۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا اللہ، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے انہیں اجازت دی، تو انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور اس طرح سے عبادت کی کہ 40,000 سال بعد انہوں نے سلام پھیرا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم نے میری خوب عبادت کی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں تمہاری اس 40,000 سال کی عبادت سے افضل ہوں گی۔ سبحان اللہ، بے شک آج کا انسان خسارے میں ہے۔ ماشاءاللہ، ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمارے لیے فجر کے 2 فرض بھی کتنی بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ تو پلیز اس ویڈیو سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نماز ضرور پڑھیں۔ نیکسٹ ویڈیو پلے کرتے ہیں گائز۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میری امت کو بھی موت کے وقت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤنڈ دنیا میں اور 1 پاؤنڈ جنت میں ہوگا۔ اگر توفیق ہو تو سب کو بتائیں، کسی ایک نے بھی عمل کر لیا نا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اگر پڑھ لیں تو اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، سو پلیز نماز شروع کر دیجیے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا، اور وہ گارنٹیڈ ہے۔ ڈیتھ از گارنٹیڈ، بٹ لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج آپ ہیں اس دنیا میں، کل کو آپ نہیں ہوں گے، پھر جتنا ہو سکے نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، آپ دیکھیں گے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھیں۔ Your soul, when Allah takes your soul, trust me, the condition of your deen at that moment of death, if you were to live for another 1,000,000 years, you weren't going to move an inch from that condition. You know, sometimes you hear about a brother who died without salah. Wallah, he had intentions to pray. Wallah, brother, you know, Habibi, he died without salah. And trust me, if he died without salah, that means that when Allah took his life, he was never going to pray. He was never going to pray. Where you go, that's how you're going to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. انشاءاللہ گائز نماز شروع کر دیجیے، بیکاز جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے گی، اگر ہم اپنی نماز پڑھی ہوئی اس سے پہلے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار کیا ہوا تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اب نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں گائز۔ They
person is saying, I have sinned a lot and I have lost all iman I had. Do you have any advice on how I can become a better human being? Yes. Right now, man. Right now. Turn to Allah and say, oh Allah, forgive me. That's simple. That's simple. What separated Islam from any other religion? There's no middleman in Islam. You don't need to sit in a box or put some money in a box or sit in front of a human being and confess to this and no. Between you and Allah right now. Right now, between you and Allah. Say, oh Allah, forgive me. Know that Allah will forgive you. This is the beauty of Islam. اسلام کی بیوٹی ہے کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار یا معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں. So brothers will be he'll bench press 100, 120, Allahu Alam what they're bench pressing. He'll bench press amazing weight and it's recorded and Snapchatted. But the same brother cannot lift a blanket for Fajr. Hours in the gym. Wallahi, the same brother yet can't lift up a blanket for Fajr. We have a steroids epidemic. Steroids now. Everyone's Abhishek. And you know what's funny? Everyone's on steroids, but no one says it. And we're supposed to all act like, okay, because you're not saying it and I'm not saying it, so therefore it's not happening. Man. لوگ جم ایکسرسائز کرتے ہیں اپنا خود تک رکھتے ہیں بٹ فجر کی نماز کے لیے کوئی نہیں سکتا. It's just like two فرض. Next video دیکھتے ہیں guys. یہ رات کو 2-2 اور 2:30 بجے تک سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں. یہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں. اور جب وقت آتا ہے پھر یہ سو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے سارا یہ. ان کو پتہ ہے اس وقت امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں. اب جوانوں کے ہاتھوں میں قرآن اور تسبیحاں نہیں رہیں. اب جوانوں کے ہاتھوں میں صرف موبائل ہے. صرف کا لفظ یاد رکھنا ہے. صرف موبائل ہے اب ان کے ہاتھوں. اب ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں نہیں رہیں. اب ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم نہیں. اب تو تسبیح پکڑ بھی لو تو آوازیں آتی ہیں جناب جوانی جی بابے ہو گئے ہو. ہاں اب یہ فکر دے دی گئی کہ تسبیح پکڑنا جوانوں کا کام نہیں, یہ بابوں کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایسا ہی ہے کہ اگر ینگ ایج میں انسان بات کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا بولتے ہیں. تو بالکل بھی نہ شرمائیں. آپ اپنی نماز کو پورا کریں. چاہے جو مرضی دیکھ رہا ہے آپ کو اچھا سوچ رہا ہے برا سوچ رہا ہے, آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے. آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کیجیے. نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں سے فجر قضا ہو جاتی ہے کبھی کبھی. کیوں قضا ہوتی ہے فجر؟ 1 دفعہ ہوئی, 2 دفعہ ہوئی, 3 دفعہ ہوئی. اب اگر آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہوں اور ہر دفعہ آپ کو کیمرے کی لائٹیں بڑھتی رہیں تو تیسری دفعہ تو آپ کو برابر والا بولے گا بھائی جب پتہ ہے یہاں لائٹ پڑنی ہے تو گاڑی ہلکی کر لو. گاڑی ہلکی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, یا گزرنا چھوڑ دیتا ہوں میں وہاں سے, بھائی یہاں سے نہیں جانا, یہاں کے کیمرے بڑے خطرناک ہیں. نماز قضا ہو رہی ہے, سوچتا کیوں نہیں ہوں کیوں قضا ہو رہی ہے نماز میری. نماز کمال نہیں ہے, جتا نہیں رہا کہ میں نماز میرے لیے ضروری ہے. عزیزان محترم, نماز پروردگار نے میرے لیے بنائی ہے, میری بقا کے لیے بنائی ہے. ایک نماز اگر قضا ہو جائے اس کی قیمت ہم دنیا کے خزانے بھی جمع کر لیں نہیں کر سکتے, یاد رکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. اور تو لوہے کے مکان بنا کے نا, یہ تجھے وہم ہے نا یہ جی یہ میرا گھر ہے, اس میں دروازے ہیں, اس میں کھڑکیاں ہیں, اس میں تو اسرائیل آ ہی جائیں گے. اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. اور تو لوہے کی دیواریں بنا کے اس میں بیٹھ جا, جب تیرا وقت آئے گا ہم وہاں بھی تجھے پکڑ لیں گے. ہر بشر کو کل نفس ذائقہ الموت. نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں. غفلت میں تھا. ایک شہید نے اپنی وصیت نامے میں اس کی جب ڈائری ملی تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ تھا کہ جب میں اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا. کتنی میری زندگی کے تاریک دن ہے عزیزان محترم.
میں نہیں کہہ رہا خدا نے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نماز تو راستہ ہے میرے لیے، یہ راستہ نہ ہو تو میں تو تباہ اور برباد ہو جاؤں گا. یہ 5 وقت کے سجدے نہ ہوں تو میں تو غرور تکبر میں پڑ جاؤں گا، کیونکہ میں کسی کو سجدہ ہی نہیں کر رہا. میں سجدہ کروں گا تو مجھے میری اوقات نظر آئے گی کہ میں ہوں کیا. پلیز گائز نماز کو فالو کریں. یہ سارا کانٹینٹ میں ڈال رہا ہوں اسی لیے تاکہ آپ دیکھیں اور آپ سوچیں کہ ہم کیوں نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں ہماری مسجد خالی ہے، کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے. جبکہ وہ تو بہت ہی رحیم کریم ہے، ہر ٹائم ہمارے ساتھ. جس حال میں بھی ہو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ نماز ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. وہی ہمارے لیے ایک سچا رستہ ہے، وہی ہمیں سیپریٹ کرتی ہے ڈفرینٹ ریلیجن سے. اور نماز کی بہت سے فائدے ہیں گائز، سو پلیز نماز شروع کر دیجیے. میں نے بھی نماز شروع کر دی ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور روزے رکھیں اور نماز شروع کر دیں. فرض نماز ہی اسٹارٹ کر لیں، فجر سے عشاء تک کے فرض نماز پڑھنا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنا سکون فیل کریں گے، آپ کی سول اتنا سکون فیل کرے گی کہ آپ کو چاہیں گے، اگر آپ کی نماز میں سوچے گی، آپ سوچیں گے کہ آج میں نے کیا چیز ایسی ادھوری چھوڑ دی جو کہ میں نہیں کر سکا. تو پلیز گائز جتنے بھی میرے ویورز اس کو دیکھ رہے ہیں، نماز پلیز شروع کر دیں. اور مجھے پلیز کامنٹ میں بتائیے گا کہ کس کس نے نماز شروع کر دی ہے اور کس کس کو نماز کی عادت ہوتی ہے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے اور میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا. پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیکاز اٹس لائک اے صدقہ جاریہ. جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اگر نماز اس میں سے ایک بھی اسٹارٹ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب آپ کو دیں گے. تو پلیز ہم مل کے اس چیز کو شروع کرتے ہیں گائز. نماز قائم کریں اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.